اگلا کوشچن ہے جی کہ کیا سنی شیعہ کا نکاح درست ہے؟ اس میں میرا سوال ہے، وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ سے نا کسی نے، اچھا مددی گل ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کئی صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، ان کو کیا مسئلہ تھا، وہ بھی کر لیتے۔ آئے ہائے ہائے، مودودی صاحب نے اینٹی وینم دیتا، انہوں نے کہا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کر لی؟ وارث رسول تو حسین تھا۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی حضور کے بچے نے، باقیوں نے کیوں کر لی؟ میرے کو تو بات ہی پوچھو نا کہ باقیوں نے کر لی سی تے حسین نے، میں تو پوچھنا جو حسین نے بیعت نہیں کی تھی باقیوں نے کیوں کر لی؟ اے پھکی جواب ہے، کیا زبردست جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہوں سوال تو ریپیٹ کرو، ہوں تو یاد کیا ہے سنی شیعہ کا نکاح درست ہے؟ ہاں، اس کا بھی میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ شرک بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرک تھے، ان کے شرک کو ایڈریس کیا گیا۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا جو شرک نہ کرتا ہو یہودی اور عیسائی اس سے کر لو، نہ، بت پرست کے ساتھ منع کیا، اور جو اہل کتاب مشرک ہے اس کے ساتھ اجازت دے دی، اور اجماع امت ہے، کسی کا بھی انکار نہیں ہے۔ تو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کسی سنی سے کہ اگر یہودی اور عیسائی کی عورت جو تمہارے نبی کو وہ کہتے ہیں کاپی رائٹس کا مقدمہ کریں گے، اس نے جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ، جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے، اور نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، تو شیعہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ محمد اور آل محمد کہتے ہیں۔ آپ تو ہر بزرگ بابے کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اہل بیت سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد اور آل محمد۔ تو اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ پیش کریں کہ ایک عورت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر مانتی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا مانتی ہے، اس سے تو اسلام زیادہ دیر ہے نکاح کرنے کی، اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جن کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی صحابہ کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے جو اسلام میں آنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے ابو بکر و عمر کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یا عثمان و علی کا، یا نبی علیہ السلام کا۔ تو جب تک کوئی نبی کا انکار نہیں کرتا وہ اسلام سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا۔ اب اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا، نعوذ باللہ یا اللہ کا۔ تو یہ ان کے جذباتی رویے ہیں، شیعہ ہوں سنی ہوں سب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، البتہ کفر کا ایشو ہے۔ میں تو اگلی بات کرتا ہوں، میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کیا کوئی بریلوی اپنی بچی کسی اہل حدیث یا دیوبندی کو دے گا؟ تو وہ تو شیعہ نہیں ہے، وہ تو سنیوں کے آف شوٹ ہیں۔ سر یہ سوال بدلیں سنی شیعہ کا انکاح، اس سوال کو یہ کریں کہ بریلوی کی لڑکی کا دیوبندی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو کہیں گے نہیں، دیوبندی کی لڑکی کا بریلوی، وہ یہ آپس ہی نہیں کرتے، تسی ایڈے بڑے فرق ہی پہنچ گئے ہو، انہوں نے تو یہی مت نہیں ہے، بلکہ یہ آتی اور مماتی کا نکاح نہیں ہوتا دیوبندیوں میں آپس میں۔ رائے ونڈ سے فتویٰ نکلا ہوا ہے، باقاعدہ مفتی کی کال چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، تبلیغی جماعت والوں نے کال کیا جی ہمیں فتویٰ دیں، یہاں پہ ایک مماتی دیوبندی عالم دین ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کا بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو بچی کا نکاح کہاں سے دیں گے؟ دیوبندی آپس میں نہیں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے میرے بھائی۔ ڈاکٹر طالب قادری صاحب کے ماننے والوں کی بچی کا الیاس قادری صاحب کے ماننے والوں کے بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ نقشبندیہ کا چشتیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ قوالی کے قائل ہیں، وہ قائل نہیں ہے۔ اے تسی تو بہت بڑے دور ٹر گئے ہو، کوئی بھی آپس ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو قرآن و حدیث میں جس بندے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، مولویوں کے کہنے پہ نہیں، قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں ہر اس بندے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ باقی کفر آپ دیکھیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، سنیوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، تو بلکہ سنیوں کے ساتھ کیا وہ تو اپنے فرقے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کئی اہل حدیث مولویوں نے لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں کہ جی اپنی بچیاں جو ہیں وہ حنفیوں کو نہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اہل حدیث حنفی کا بھی نکاح نہیں ہوتا، لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ ٹی وی پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ امت لڑے، ورنہ ریالٹی ان مولویوں کی یہ ہے کہ اہل حدیث اور بریلوی دیوبندی بھی آپس میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا سوال ہی جعلی ہے۔
اچھا یہ آپ نے کفر کی بات چھڑی ہے تو اس میں پھر سادات کا بھی مسئلہ کور کر دینا. ہاں سادات کے بارے میں میرا موقف وہی ہے کہ سادات بھی اس امت سے اور غیر سادات کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی, کوئی اس کے اوپر نہیں ہے. اچھا ایک علی بھائی ایک چیز آپ سے کلیئر کر لوں, بعض علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں, یہ آج کے اہل کتاب اس میں شامل ہی نہیں میں نے بتایا وہ علماء کا موقف شاذ ہے. نہیں کوئی غلط ہے. اچھا یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی موقف ہے. اچھا ہاں لیکن امت نے نہیں قبول کیا, یہ جعلی موقف ہے. اس لیے کہ قرآن نے اس کی تفریق نہیں نہ کی. قرآن تو ایک ایک شرک کھول کے بیان کر رہا ہے, تو قرآن یہ کہتا نا کہ اہل کتاب موحدین کے ساتھ کرو. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں جو اہل کتاب اللہ کو ایک مانتے ہو نا اس سے ہوگا. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو اہل کتاب اللہ کو ایک مان رہا ہے لیکن نبی علیہ السلام کو جھوٹا پیغمبر مان رہا ہے, تو آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ ہاں لیکن غیرت نہیں گوارا کرتی, لیکن آپ بھی مسئلہ مانیں گے کہ شادی ہو جاتی ہے, تو آپ کا مسئلہ تو پھر وہیں پہ ہے. اللہ کو ایک مان بھی رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو تو وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں نا. یہ آپ نے جو بات فرمائی نا, اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا جو غالباً غامدی صاحب سے کسی نے کرنا تھا, میں نے سنا تھا, کوئی صحیح یاد نہیں آ رہا کس نے کیا, کہ جی یہ تو آپ بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے شادی جائز ہو جاتی ہے, جائز ہے صاحب کے نزدیک آپ فرما رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ان کو دوست سے نہ بناؤ, تو بیوی کے ساتھ کیا نفرت رکھ کے نہیں. یہ سوال کسی نے چلے میں آپ کو یہ ایڈریس کر لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو کوئی اجازت نہیں اس سے ہٹ کے سوال کرنے کی, کیونکہ پھر آپ اور طرف چلے جاتے ہیں. جو لوگوں کے سوال ہیں نا وہ ہمیں گالیاں کھانی پڑتی ہیں. 3 ہفتے سے پرچیاں پینڈنگ ہیں اور آپ نے بیچ میں اپنا جو ہے نا وہ معاملہ سوال سے ضمن آ گیا. نہیں ضمن نہیں نہ کرنا, آپ کو منع کیا تھا نا میرے بھائی, لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے نا, یہ کام نہ کریں آپ. ٹھیک ہے, اپنا مطلب نہ نکالیں نا آپ. مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی منع ہے. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی منع ہے. دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے. دلی لگاؤ ایسا لگاؤ جس میں آپ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی راز اس کے سامنے کھول دیں. اور یہاں تو لوگ بیویوں سے تنخواہیں چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان بیویوں سے, وہ تو کسی نے نہیں پوچھا کہ تنخواہیں کیوں چھپائی ہوئی ہیں. تو یہود و نصارہ میں سے بھی اگر کسی نے کوئی عورت کر لی ہے, آپ نے مسلمانوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی ہیں, اور کوئی اسلام کا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے, اور وہ کوئی یہود و نصارہ کی بیوی اس کی ہے, تو اس سے چھپا لے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے تو بیویوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جو آپ چوری چھپے پچھلوں کو خرچے بھیجتے ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں, تو ادھر آگے سر میں نے پھکیلے جواب دیا گا نا. ٹھیک ہے, چلو اچھا کور ہو گیا جی. اسی کور کرنا ہے. اگلا سوال جو غامدی صاحب کا ذکر کیا وہ غامدی صاحب کا سوال ہی آ گیا جی. جاوید غامدی صاحب کسی کو کافر نہیں سمجھتے, حتیٰ کہ قادیانیوں کو بھی کافر نہیں کہتے, حالانکہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اب اس تضاد میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ میرے بھائی ریکارڈڈ ہے. غامدی صاحب کا جو مسئلہ ہے نا وہ پہلے یہ بتائیں یہ درست ہے وہ نہیں؟ میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا, اس لیے کہ وہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. میں یہاں پہ آپ کو غامدی صاحب پہ پی ایچ ڈی تھیسس کرانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. اچھا, میں آپ کو اپنا موقع بتا دیتا ہوں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح, اس میں میں نے اپنا موقف بیان کر دیا. میرا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا وہ دعوی نبوت تو نہ کرے, لیکن کشف اور الہام کے ذریعے امت کو بتایا کہ میرا کو اللہ نہ ڈائریکٹ رابطہ ہے, وہ سب کے سب ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. میں سب کو ختم نبوت کا ڈاکو سمجھتا ہوں, اور یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے, میرا موقف ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں, ہزاروں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں. قادیانیوں کو دعوت اصلاح. اور باقی میں ادھر ایڈ کر لوں کہ جتنی بھی پاکستان میں تحریکیں چل رہی ہیں نا ختم نبوت کی, میں ان تحریکوں کو ختم نبوت تحریکیں سمجھتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ اگر یہ ختم نبوت تحریکیں ہوتی تو جن جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے ان لوگوں کے خلاف ہوتی. یہ صرف اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں, لہٰذا یہ اپنے نام چینج کریں, اس کا نام رکھیں اینٹی قادیانیت تحریک. کیونکہ اگر ختم نبوت تحریک کی بات ہوگی تو جن جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے اور وہ ان کا تعلق چاہے آپ کے کسی سلسلے کے ساتھ ہے, ان سب کو اسی لاٹھی سے آنکنا ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتا روسٹ ہے, یہ بلی روسٹ ہے, لیکن ہے دونوں ہی حرام ہوں گے. ریشو پروپورشن کا فرق کر سکتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ کتا روسٹ ہیں اور دوسرے بلی روسٹ ہیں, لیکن ہے دونوں ہی حرام ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ریفرنس کے ساتھ بتائیں. ریفرنس تو بخاری میں اتنا ہی ملتا ہے, جب مولا علی ناراض ہو گئے سیدنا ابوبکر سے 6 مہینے تک, اس دوران آتا ہے کہ حضرت فاطمہ فوت ہوئیں اور انہوں نے حضرت ابوبکر کو نہیں بتایا اور سیدہ فاطمہ کو جنازہ پڑھ کے راتوں رات دفنا دیا. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت علی نے خود ہی جنازہ پڑھایا ہوگا, یقیناً غسل بھی خود دیا تو جنازہ بھی خود ہی پڑھایا ہوگا. بعد میں ظاہر رضامندی ہو گئی تھی. اب مسئلہ 55B ہے حدیث کرتاس پہ, وہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے, میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. اتنا ہی رہے. کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بدعا دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے؟ شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں.
میرے آفس میں وہ 5-6 سنی اکٹھے ہو کے آ گئے، تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں. کچھ اہل حدیث تھے، کچھ دیوبندی تھے، کچھ بریلوی تھے. وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں. تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں. میں ہے تو پیٹ رہے ہیں. اچھا ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا. وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا، مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے، جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے. جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ، اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا، تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا، اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے، یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے. میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر، میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب. لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں. ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے. وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، اب لوٹے آ گئے، آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے، تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ شیعہ بھی جناب تہنوں پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. بس اس کو اسی پہ رہنے دیں. باقی میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر آپ پڑھ لیں.